نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ عصر کی نماز کے بعد جو کوئی بندہ ان کلمات کو ایک سورت کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے وہ کروڑوں بھی مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنا پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہے اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر حالات جتنے بھی خراب ہوں گے انشاءاللہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ اگر آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، در در کی کھاک چھان کر تھک چکے ہیں اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی، تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کسی اچھی جگہ پر نوکری عطا فرما دیں گے۔ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کا کاروبار چلتا نہیں ہے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو الٹا نقصان ہو جاتا ہے، جس چیز میں آپ کو نفع نظر آتا ہے اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت کے بند تالے کھلتے ہوئے دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنی قسمت کو بدلتا ہوا دیکھو گے، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں خوشحالی کو آتا ہوا دیکھو گے، آپ خود نظارے کرو گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کس طرح آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کرتی ہے، برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتی ہے، اور کس طرح آپ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، قرضوں سے نجات کے لیے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا، قرضدار دروازے پر آتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ آخر کہاں سے پیسے لا کر اپنے قرضدار کو ادا کریں، اپنا قرضہ ادا کریں، کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، آپ کے لیے ایسی سہولتیں میسر فرما دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اس جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور پھر اس وظیفے پر اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے عمل کیجیے گا، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر کے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ تو آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھ کر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، آپ نے اس دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ آپ کا دنیا کے ساتھ بالکل ناطہ تعلق ختم ہو چکا، آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس تصور کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ کیسے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اور آپ کو لطف بھی آئے گا وظیفہ پڑھتے ہوئے۔ آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل اور بہتر درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ مکان چاہتے ہیں، دکان چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، یا من پسند آپ کسی اچھی جگہ پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، یا آپ کے کاروبار میں بندش ہے اور اس بندش سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، یا میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام ہیں، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق۔ اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یا لطیف یا رزاق پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ ان کو پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پوری پڑھنی ہے، نہ 100 سے کم ہو نہ زیادہ ہو۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آنکھیں بالکل بھی نہیں کھولنی، آنکھیں بند رکھنی ہے، اور تصور میں یہی ہو کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورۃ الکوثر، جو ہر کسی کو تقریباً زبانی یاد ہے، ایک بار اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر آپ نے 129 بار پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس طرح سے آپ نے اس کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے اوپر جو بھی جیسے بھی حالات آتے ہیں،
یہ ہمارے گناہوں کی بدولت آتے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے اوپر مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات فوراً راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں بندہ مجھ سے دور تھا، میرے در سے دور تھا، آج وہ میرے در پہ آ گیا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، مجھ کو راضی کر لیا ہے، گواہ رہنا کہ میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب توبہ کرنے کے بعد اب آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے اب مانگیے۔ مانگنا اس یقین کے ساتھ ہے کہ ساری کائنات کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں، اور دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، مشکل کشا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، حاجت روا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، بگڑیاں بنانے والے کی ذات بھی وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان دینے والا بھی اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، پریشانیوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، دکھوں سے چھٹکارا دینے والا بھی اللہ ہے، برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ جب آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کو مسئلہ ہوگا، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اس کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہاں سے کوئی نفع مل سکتا ہے، رزق مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پھر ایسے اسباب فرمائیں گی۔ جب اللہ رب العزت کی ذات دینے پر آتے ہیں تو چھپڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کسی کی ذات کو دیکھتے ہیں، نہ کسی کی صفات کو دیکھتے ہیں، بس جب جس کو دینا چاہتے ہیں دیتے چلے جاتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات بہترین رزق دینے والے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات دینے والے ہیں اور وہی ساری کائنات کو دے رہے ہیں، تو پیارے دوستو پھر ہم جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، جب بھی کسی پریشانی میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنا چاہیے، اسی سے ہی ہماری مصیبتیں حل ہوں گی، اسی سے مانگنے سے ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ وہی ہمارا رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔